سورہ مدثر مکی صورت ہے. ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا. قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 74 ہے اور قرآن پاک کے نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 4 ہے. یعنی اس کا نزول سورہ مزمل کے بعد ہوا. مگر یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اس صورت کے بعد نزول ہوا، اس کی یہ معنی نہیں ہوتے کہ پہلے یہ صورت مکمل ہو گئی اس کے بعد اس کا نزول ہوا. کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ایک صورت کی ایک آیت نازل ہوئی یا چند آیتیں نازل ہوئیں، پھر دوسری صورت کی چند آیتیں نازل ہو گئیں، پھر پہلی صورت بعد میں مکمل ہوئی، پھر دوسری صورت بعد میں مکمل ہوئی. اور کبھی ایسا ہوتا کہ دوسری صورت پہلے مکمل ہو جاتی، پہلی صورت بعد میں مکمل ہوتی. جیسا کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ سورہ مزمل کے 2 رکوع ہیں. پہلا رکوع ہجرت سے پہلے نازل ہوا اور دوسرا رکوع ہجرت کے بعد نازل ہوا. قرآن پاک کے نزول کے اعتبار سے سورہ مدثر کا نمبر 4 ہے. اس میں 56 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں. 255 کلمات ہیں، 1010 حروف ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. یا ایھا المدثر، اے بالا پوش اوڑھنے والے. حضرت صدر افاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں، یہ خطاب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. شان نزول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں کوہ حرا پر تھا کہ مجھے ندا کی گئی، یا محمد انک رسول اللہ، اے محمد بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. میں نے اپنے دائیں بائیں دیکھا، کچھ نہ پایا. اوپر دیکھا، ایک شخص آسمان زمین کے درمیان بیٹھا ہے، یعنی وہی فرشتہ جس نے ندا کی تھی. یہ دیکھ کر مجھ پر رعب ہوا اور میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آیا اور میں نے کہا مجھے بالا پوش اڑاؤ. انہوں نے اڑا دیا تو جبریل آئے اور انہوں نے کہا، یا ایھا المدثر، اے بالا پوش اوڑھنے والے. قم، کھڑے ہو جائیے، اپنی خوابگاہ سے کھڑے ہو جائیے. فانذر، پھر ڈر سنائیے، قوم کو اللہ کے عذاب کا ڈر سنائیے کہ اگر وہ ایمان نہیں لائے گی تو اللہ کا عذاب آئے گا. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی ہی بڑائی بولیں. تفسیر خزائن العرفان میں حضرت صدر الافاضل علیہ رحمہ لکھتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر کہا. حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکبیر سن کر تکبیر کہی، اللہ اکبر کہا اور خوش ہوئیں اور انہیں یقین ہوا کہ وحی آئی. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے پاک رکھیے، یعنی اپنے کپڑے ہر طرح کی ناپاکی نجاست سے پاک رکھیں، کیونکہ نماز کے لیے طہارت پاکی ضروری ہے اور نماز کے علاوہ اور حالتوں میں بھی کپڑے پاک رکھنا بہتر ہے. یا یہ معنی ہے کہ اپنے کپڑے کوتاہ کیجیے، ایسے دراز نہ ہوں جیسے کہ عربوں کی عادت ہے، کیونکہ بہت زیادہ دراز ہونے سے چلنے پھرنے میں ناپاک ہونے کا احتمال رہتا ہے. یعنی فرماتے ہیں کہ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اپنے کپڑے دراز نہ کریں، جس طرح بعض لوگ متکبرین اس زمانے میں، زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا کہ وہ
اپنا تہبند 2-2 میٹر تک نیچے اس طرح رکھتے کہ وہ زمین پر گھسٹتا ہوا چلتا، تو اس سے اس حصے کے ناپاک ہونے کا اندیشہ ہے، تو لہذا لباس نیچے سے تھوڑا اوپر ہونا چاہیے۔ سنت مبارکہ یہ ہے کہ ٹخنے سے نیچے لباس نہ ہو، ٹخنے سے اوپر ہو، یہ سنت مبارکہ ہے تاکہ نچلا حصہ ناپاکی سے محفوظ رہے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور بتوں سے دور رہیے، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور زیادہ لینے کی نیت سے کسی پر احسان نہ کریں۔ یعنی جیسے کہ دنیا میں ہدیے دینے کا دستور ہے کہ دینے والا یہ خیال کرتا ہے کہ جس کو میں نے دیا ہے وہ اس سے زیادہ مجھے دے دے گا، اس قسم کے نیوتے اور ہدیے شرعاً جائز ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے منع فرمایا گیا، چونکہ شان نبوت بہت عرفہ اور اعلیٰ ہے، اور اس منصب عالی کے لائق یہی ہے کہ جس کو جو دے وہ محض کرم ہو، اس سے لینے یا نفع حاصل کرنے کی نیت نہ ہو۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کیے رکھیں، اوامر پر اور نواہی پر، جن چیزوں کا حکم دیا گیا، جن چیزوں سے روکا گیا ان پر، اور ان ایذاؤں پر جو دین کی خاطر آپ کو برداشت کرنی پڑیں اس پر صبر کریں۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، پھر جب سور پھونکا جائے گا، صحیح قول کے مطابق اس سے مراد دوسری سور ہے۔ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو وہ دن کڑا دن ہے، سخت دن ہے، عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں پر آسان نہیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ وہ قیامت کا دن اللہ کے فضل سے مومنین پر آسان ہوگا۔ اللہ ہمیں خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے خیر و عافیت کے ساتھ۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، اسے مجھ پر چھوڑ دیجئے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، اس کی ماں کے پیٹ میں بغیر مال کے، بغیر اولاد کے پیدا کیا۔ یہ آیت ولید بن مغیرہ مخزومی کے لیے نازل ہوئی۔ وہ اپنی قوم میں وحید کے لقب سے ملقب تھا، وحید معنی یکتا، تو یہاں فرمایا ذرنی ومن خلقت وحیدا، اسے مجھ پر چھوڑ دیجئے جسے میں نے وحید پیدا کیا، اکیلا پیدا کیا۔ وجعلت له مالا ممدودا، اور اسے وسیع مال دیا، کھیتیاں، کثیر مویشی اور تجارتیں۔ حضرت مجاہد سے منقول ہے کہ ولید بن مغیرہ 1,00,000 سونے کی اشرفیاں، 1,00,000 دینار نقد کی حیثیت رکھتا تھا، اور طائف میں اس کا ایسا بڑا باغ تھا جو سال کے کسی وقت پھلوں سے خالی نہ ہوتا تھا۔ وَبَنِينَ شُهُودًا، اور بیٹے دیے سامنے حاضر رہتے، جن کی تعداد 10 تھی۔ چونکہ یہ بھی مالدار تھا، اس کے بیٹے بھی مالدار تھے، انہیں روزی کمانے کے لیے سفر کی ضرورت نہ تھی، شہر اور ملک چھوڑنے کی ضرورت نہ تھی، اس لیے سارے بیٹے باپ کے سامنے حاضر رہتے۔ وَبَنِينَ شُهُودًا، اور بیٹے دیے سامنے حاضر رہتے، اس میں بھی اس کی مالداری اور وسعت رزق کا ذکر ہے۔ ان 10 بیٹوں میں سے 3 کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کا شرف عطا کیا۔ ایک تو ہیں ولید بن ولید، ایک ہیں حشام بن ولید، اور ایک ہیں سبحان اللہ خالد بن ولید سیف اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، باپ ولید بن مغیرہ کیسا مردود اور کیسا برباد ہونے والا، اتنا بڑا خطرناک کافر، اور اولاد میں حضرت خالد بن ولید جنہیں اللہ نے اسلام کی دولت دی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ شرف عطا کیا کہ محبوب کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو خطاب دیا کہ خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اللہ تعالی جسے چاہے ہدایت نصیب فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اور میں نے اس کے لیے طرح طرح کی تیاریاں کی، جاہ بھی دیا، عزت بھی دی، مقام مرتبہ بھی دیا، ریاست بھی عطا فرمائی، عیش و آرام بھی دیا، لمبی عمر بھی دی۔ ثم یطمع ان ازید، پھر یہ طمع کرتا ہے کہ میں اور زیادہ دوں، پھر یہ لالچ کرتا ہے کہ میں اور زیادہ دوں، یعنی ناشکری کر کے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے مال میں اور ساری چیزوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ کلا، ہرگز نہیں، یہ نہ ہوگا۔ چنانچہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ولید بن مغیرہ کے مال میں، اولاد میں، جاہ، مرتبے میں کمی شروع ہوئی، یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو گیا۔ انہو کان لآیاتنا عنیدا، وہ تو میری آیتوں سے عناد رکھتا ہے، بغض، دشمنی رکھتا ہے۔ سأرہقہ صعودا، ان قریب میں اسے آگ کے پہاڑ صعود پر چڑھاؤں گا۔ انہو فکر وقدر، بے شک اس نے سوچا اور دل میں کچھ بات مقرر کر لی، ٹھہرا لی۔ فقتل کیف قدر، تو اس پر لعنت ہو، کیسی بات اس نے ٹھہرائی۔ ثم قتل کیف قدر، پھر اس پر لعنت ہو، کیسی بات اس نے دل میں ٹھہرائی۔ ثم نظر، پھر نظر اٹھا کر اس نے دیکھا۔ ثم عبس و بصر، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑا۔ ثم ادبر واستکبر، پھر پیٹ پھیری اور تکبر کیا۔ فقال، پھر بولا ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ تو وہی جادو ہے اگلوں سے سیکھا، یعنی یہ تو ایک ایسا جادو ہے جو پہلے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ ان ھذا الا قول البشر، یہ نہیں مگر آدمی کا کلام۔ ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ جب حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم نازل ہوئی اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں تلاوت فرمائی، ولید بن مغیرہ نے سنا اور اس قوم کی مجلس میں آ کر اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی ایک کلام سنا، نہ وہ آدمی کا کلام ہے نہ جن کا کلام ہے، اللہ کی قسم اس میں عجیب شیرینی، مٹھاس، تازگی اور فائدے ہیں اور عجیب دلکشی ہے، وہ کلام سب پر غالب رہے گا۔ کفار قریش کو اس کی ان باتوں سے بہت غم ہوا اور ان میں مشہور ہو گیا کہ ولید بن مغیرہ آبائی دین سے برگشتہ ہو گیا، اس نے پرانا دین چھوڑ دیا۔ لوگ پریشان ہو کر ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگے۔ ابو جہل نے ولید کو ہموار کرنے کا ذمہ لیا۔ ابو جہل نے کہا فکر مت کرو، میں اس کو گمراہ کر دوں گا۔ اور ابو جہل اس کے پاس آ کر بہت غمزدہ صورت بنا کر بیٹھ گیا۔ ولید نے کہا کیا غم ہے؟ ابو جہل نے کہا غم کیسے نہ ہو، تو بوڑھا ہو گیا ہے، قریش تیرے خرچ کے لیے روپے جمع کر دیں گے، انہیں خیال ہے کہ تو نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کی تعریف اس لیے کی ہے کہ تجھے ان کے دسترخوان کا بچا کھانا مل جائے۔ اس پر اسے بہت پیش آیا، غصہ آیا اور کہنے لگا کہ کیا قریش کو میرے مال اور میری دولت کا حال معلوم نہیں ہے؟ اور کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب نے کبھی سیر ہو کر کھانا بھی کھایا ہے؟ ان کے دسترخوان پر کیا بچے گا؟
پھر ابو جہل کے ساتھ اٹھا اور قوم میں آ کر کہنے لگا تمہیں خیال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجنون ہے؟ کیا تم نے ان میں کبھی جنون کی کوئی بات دیکھی ہے؟ سب نے کہا ہرگز نہیں۔ کہنے لگا تم انہیں کاہن سمجھتے ہو؟ کیا تم نے انہیں کبھی کہانت کرتے دیکھا ہے؟ سب نے کہا نہیں۔ کہا تم انہیں شاعر گمان کرتے ہو؟ کیا تم نے کبھی انہیں شعر کہتے پایا؟ سب نے کہا نہیں۔ کہنے لگا تم انہیں کذاب جھوٹا کہتے ہو؟ کیا تمہارے تجربے میں کبھی انہوں نے جھوٹ بولا؟ سب نے کہا نہیں۔ اور قریش میں آپ کا صدق و دیانت ایسا مشہور تھا کہ قریش آپ کو امین کہا کرتے تھے، صادق کہا کرتے تھے۔ یہ سن کر قریش نے کہا پھر بات کیا ہے؟ تو ولید سوچ کر بولا کہ بات یہ ہے کہ وہ جادوگر ہیں۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ ان کی بدولت رشتہ دار سے، باپ بیٹے سے جدا ہو جاتے ہیں، بس یہی جادوگر کا کام ہے، اور جو قرآن وہ پڑھتے ہیں وہ دل میں اثر کر جاتا ہے۔ اس کا باعث یہ ہے کہ وہ جادو ہے۔ اس آیت کریمہ میں اس کا ذکر فرمایا گیا۔ فقال، پھر بولا، ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ تو وہی جادو ہے اگلوں سے سیکھا۔ ان ھذا الا قول البشر، یہ نہیں مگر آدمی کا کلام۔ سأصلیہ سقر، کوئی دم جاتا ہے کہ میں اسے دوزخ میں دھساتا ہوں، یعنی ان قریب میں اسے دوزخ میں دھساؤں گا۔ وما ادراک ما سقر، اور تم نے کیا جانا دوزخ کیا ہے؟ لا تبقی ولا تذر، نہ چھوڑے نہ لگی رکھے، یعنی نہ کسی مستحق عذاب کو چھوڑے، جو عذاب کا مستحق ہے جہنم کی آگ اسے نہیں چھوڑے گی، اور نہ کسی کے جسم پر گوشت پوست کھال لگی رہنے دے، بلکہ جو عذاب کا مستحق ہے جہنم کی آگ اسے گرفتار کرے گی اور گرفتار کو جلائے گی، اور اس کے گوشت کو، پوست کو، کھال کو، سب کو جلا دے گی۔ جب جل جائیں پھر ویسے ہی کر دیے جائیں گے۔ لواحۃ للبشر، آدمی کی کھال اتار لیتی ہے، یعنی آدمی کی کھال جلا کر یہ آگ اتار لیتی ہے۔ علیہا 19، اس پر 19 داروگاں ہیں، یعنی 19 فرشتے مقرر ہیں، ان میں ایک حضرت مالک ہیں اور 18 ان کے ساتھی ہیں۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، اور ہم نے جہنم کے داروغہ نہ کیے مگر فرشتے، ہم نے عذاب کے لیے جہنم میں فرشتے مقرر کیے۔ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، اور ہم نے ان کی یہ گنتی نہ رکھی مگر کافروں کی جانچ کو، کہ حکمت الہی پر اعتماد نہ کر کے اس تعداد میں کلام کریں اور کہیں 19 کیوں ہوئے۔ یعنی فرشتوں کی جو تعداد ہے 19، یہ کافروں کے لیے امتحان ہے، آزمائش ہے، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر بھروسہ نہیں کرتے اور پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے 19 کیوں رکھے، 19 سے کم کیوں نہیں رکھے، 19 سے اوپر کیوں نہیں رکھے۔ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اس لیے کہ کتاب والوں کو یقین آئے، یعنی یہودیوں کو یہ تعداد اپنی کتابوں کے موافق دیکھ کر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق کا یقین حاصل ہو، کہ یہودی اس بات کو دیکھیں کہ ان کی کتابوں میں بھی یہی لکھا ہے کہ جہنم پر جو فرشتے مقرر ہیں وہ 19 ہیں، تو یہ تعداد جو قرآن نے بیان کی یہ موافق دیکھ کر یہودیوں کو یقین آ جائے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہیں۔ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اس لیے کہ کتاب والوں کو یقین آئے،
وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اور ایمان والوں کا ایمان بڑھے، یعنی اہل کتاب میں سے جو ایمان لائے ان کا اعتقاد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور زیادہ ہو، اور جان لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں وہ وحی الہی ہے، اس لیے پچھلی کتابوں کے مطابق ہوتی ہے۔ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور کتاب والوں اور مسلمانوں کو کوئی شک نہ رکھے۔ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور کافر کہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اس اچنبے کی بات میں اللہ کا کیا مطلب ہے۔ جن کے دلوں میں بیماری ہے، جن کے دلوں میں نفاق ہے، وہ اور کافر کہیں کہ اس مثال میں اللہ کا کیا مطلب ہے۔ کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، یوں ہی اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہے اور ہدایت فرماتا ہے جسے چاہے۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، اور تمہارے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وما ہی الا ذکری للبشر، اور وہ تو نہیں مگر آدمی کے لیے نصیحت، یعنی جہنم اور جہنم کی صفات اور قرآن پاک کی آیات یہ آدمی کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ مدثر کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے۔ اللہ اللہ